اعوذ باللہ من نفسی ومن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہماری بحث اولاد کے حقوق کے بارے میں چل رہی ہے، اور اس ڈسکشن میں ہم نے ابھی تک کچھ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس کو ڈسکس کیا ہے، جس میں ہم نے ولایت کے رول کو ڈسکس کیا ہے کہ اگر باپ کو گھر کا ولی بنایا گیا ہے تو اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا ہے کہ اولاد کے حقوق میں جو باتیں آتی ہیں اس میں سے جو اہم باتیں ہیں اور جو اس کے حقوق ہیں وہ کیا ہے۔ کچھ حقوق کو ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ ہم نے یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ ماں باپ اور اولاد کی جب بھی بات آتی ہے تو معمولاً ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا جاتا ہے، اولاد کے حقوق کو اتنا زیادہ بیان نہیں کیا جاتا ہے، اور یا ہم کہہ دیں کہ نظر انداز کیا جاتا ہے، یا کہہ دیں کہ ماں باپ کیونکہ زیادہ زحمت اٹھاتے ہیں، زیادہ اس میں انوالو ہوتے ہیں، تو ان کے حقوق کو بتایا جاتا ہے تاکہ اولاد کی تربیت کی جا سکے۔ لیکن دوسری طرف سے خداوند متعال کیونکہ اسلام بہت ہی ایک عادل ریلیجن ہے، بہت ہی جسٹ ریلیجن ہے، تو خداوند متعال نے نہ صرف والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے بلکہ اولاد کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے۔ اور خداوند متعال کہتا ہے کہ جس طرح والدین کے حقوق کو برقرار رکھا جانا چاہیے، ان کو مینٹین کیا جانا چاہیے، اسی طرح اولاد کے حقوق کو بھی امپورٹنس دے کر مینٹین کیا جانا چاہیے۔ اور ہم نے یہاں پر بہت ہی اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب بھی ہم اولاد کی بات کرتے ہیں تو اولاد کو ہم دو اینگل سے دیکھنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے مٹیریلسٹک دنیاوی اینگل، اور ایک ہوتا ہے اسپریچول اور اخلاقی اینگل۔ تو ہم معمولاً جب اولاد کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ اینگلز کی طرف نظر کرتے ہیں اور انہی پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اولاد کے مٹیریلسٹک جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو پورا کرے، چاہے پھر اس کا وہ لباس ہو، اسکولنگ ہو، ایجوکیشن ہو، اس کو مناسب گھر ہونا ہے، اور اس کے لیے جو ٹوائز کی ضرورت ہے، اسے جو ٹریول گھمانے لے جانا ہے، ان کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اور اس طرف سے جب بات آتی ہے اسپریچولیٹی اور اخلاق کی، تو اگرچہ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ جھوٹ مت بولو، دوسروں کا خیال رکھو، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھو، یہ باتیں اگرچہ ہم سکھاتے ہیں، لیکن اس میں جو اسپریچول ایسپیکٹ ہے، کیونکہ اخلاق تو ہم نے سکھا دیا اور اخلاق کا ہم نے دوسرے لیکچرز میں بہت کلیئرلی اشارہ کیا ہے۔ ہم نے بارہا اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ اخلاق یعنی صرف جو ہے مورلز اینڈ ایتھکس نہیں ہے، بلکہ اخلاق یعنی نفس کو پاک کرنا، تزکیہ نفس ہے۔ جتنی نفس پاک ہوگی اتنا انسان پروگریس کرے گا۔ تو اب جب ہم اخلاق اور اسپریچولیٹی کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر اخلاق میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بچے کو آپ یہ سکھائے کہ کون سے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، جو ہے بڑوں کو سلام کرنا ہے، بلکہ ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر وہ اخلاق اور اسپریچولیٹی دونوں کا جو ہے رول ہونا چاہیے اور اس پر توجہ ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل، جہاں پر ہم اولاد کے لیے یہ مٹیریلسٹک چیزیں فراہم کرتے ہیں، وہیں پر اولاد کے لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے دل میں خدا کے لیے، اہل البیت کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے محبت پیدا کرے، محبت ان کے دلوں میں ڈالے، اور نہ صرف محبت ڈالے بلکہ ان کو اس کی اطاعت کی طرف بھی لے جائے۔ تو یہ ہم نے پریویس سیشن میں دیکھا ہے کہ کیا رول ہوتا ہے محبت کا اور کیا رول ہوتا ہے اطاعت کا۔ اگرچہ ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ باپ پر نفقہ واجب ہے، اور نفقے کو ہم نے ڈیفائن کیا ہے کہ صرف کھانا پینا نہیں ہے، گھر نہیں ہے، بلکہ دوسری ضروریات کی چیزیں ہیں۔ ایک حصہ ہم نے جو ٹچ کیا ہے وہ ہے باپ پر واجب ہونا کہ وہ گھر میں حلال کا رزق لے کر آئے۔ حلال کا رزق گھر میں لانا باپ پر ایک طرح سے اگر ہم کہتے ہیں واجب ہے، تو دوسری طرف سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اولاد کا حق ہے۔ وہ اولاد کا حق ہے کہ وہ اپنے باپ سے یہ امید رکھتا ہے کہ وہ حلال کا رزق لے کر آئے۔ کیوں؟ کیونکہ مخصوصاً جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ماں اگر حلال کے رزق کی جگہ لقمہ مشکوک یا لقمہ غیر حلال کھاتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ اثر بچے پر ہوتا ہے، اور وہ ڈائریکٹ اثر جو اولاد پر ہوتا ہے اس سے اس اولاد کے اندر اہل البیت کے نسبت جو پیار، محبت اور رغبت ہونی چاہیے وہ کم ہو جاتی ہے۔ یعنی حلال کا رزق آتا ہے تو اولاد پر اس کا جو پازیٹیو اثر ہوتا ہے، جو نیکی کا اثر ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر دین کے لیے، اسلام کے لیے، اہل البیت کے لیے، اللہ کے لیے اس کے دل میں محبت
پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ محبت رشد کرتی ہے، گرو کرتی ہے اور ایکسپونینشیل گروتھ آتا ہے۔ وہی اگر حلال رزق کی جگہ اگر ماں کے ذریعے اولاد کے پیٹ میں نان حلال رزق جاتا ہے یا مشکوک ڈاؤٹ فل رزق جاتا ہے، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بچے کے دل میں ان چیزوں کو لے کر محبت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو خدا کی قربت اسے حاصل کرنا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ مت سوچیں کہ خوب اب یہ رزق آ رہا ہے، یہ تو ہم کھا رہے ہیں، ڈائریکٹلی بچہ نہیں کھا رہا ہے، ماں کھا رہی ہے، نہیں، ماں ہر کام جو کرتی ہے اس کا اثر اولاد پہ ہوتا ہے، باپ ہر کام جو کرتا ہے اس کا اثر اولاد پہ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں، ماں کی ہر صفت کا اثر اپنی اولاد پر ہوتا ہے۔ ماں اگر گھر میں خوشحال ہے، پلیزنٹ ہے، ہیپی ہے، تو اس کا اثر اولاد پر ہوتا ہے۔ اگر ماں خوف زدہ ہے، مان لیجئے گھر میں ہسبینڈ جو ہے وہ غصالو ہے، یعنی وہ بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہے، غصے میں آ جاتا ہے، ڈانٹتا ہے ہر چیز پر، اور ماں کو ہمیشہ اس بات کا خوف رہتا ہے کہ میرا شوہر آئے گا تو مجھ پر چلائے گا، مجھ پر ڈانٹے گا، کوئی نہ کوئی نقص نکالے گا، اور اس کے دل میں یہ جو خوف ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹ اثر بچے کے اوپر ہوتا ہے، اور بچہ جو ہے پھر وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار بن جاتا ہے۔ ویسے اگر باپ جو ہے اس کے اندر دوسری صفتیں ہیں جس سے ماں کے لیے گھر کا ماحول جو ہے وہ امنیت کا ماحول نہیں ہے، تو اس کا بھی جو ہے بچے پہ ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے کہ ماں جو فیل کر رہی ہے، ماں جو گو تھرو کر رہی ہے، وہ سارا اثر بچے پر ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ویسٹرن جو کتابیں ہوتی ہیں اولاد کو لے کر، تربیت کو لے کر، وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ آپ کے پیٹ میں ہو تو آپ میتھمیٹکس پہ کام کریے، آپ سائنس پہ کام کریے، آپ لاجک پہ کام کریے، آپ انٹلیکچوئل مٹیریل پڑھیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ڈائریکٹ اثر آپ کے بچے پر ہوتا ہے۔ ویسے اگر ماں قرآن سن رہی ہے تو اس کا اثر بچے پر ہوگا، قرآن کی آیتوں کا اثر بچے پر ہوگا، قرآن کے معنوں کا اثر بچے پر ہوگا۔ اگر ماں تفسیر پڑھے گی تو اس تفسیر کا اثر بچے پر ہوگا، اور اسی طرح جتنا ماں ویریس ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتی جائے گی اس کا اثر ڈائریکٹلی بچے پر ہوگا۔ اور اسی طرف سے اگر ماں نامناسب مٹیریل دیکھتی ہے، جیسے میوزک سنتی ہے، تو اس کا اثر ڈائریکٹلی بچے پر ہوگا، وہ موویز دیکھتی ہے تو اس کا اثر ڈائریکٹلی بچے پر ہوگا۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس جملے کو بھی بتا دوں، پھر میں اگلا جملہ بتا دوں کہ دیکھیں کئی بار یہ ہوتا ہے کہ خواتین میں مخصوصاً یہ ایک بڑی مشکل ہوتی ہے کہ وہ جب پریگننسی سے گزر رہی ہوتی ہے تو ان کے باڈی میں ہارمونل چینجز آتے ہیں، اور وہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے ان کی باڈی پر، ان کے بیہیویئر پر ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہم ایک خاتون کو جانتے ہیں جن کے شوہر نے ہمیں رجوع کیا کاؤنسلنگ کے لیے، اور وہ کہنے لگا کہ ہم نہیں جانتے کیا مشکل ہے، لیکن ہماری جو زوجہ ہے، ہماری جو وائف ہے، وہ مسلسل ایک ہفتے سے رو رہی ہے، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں تو کہتی ہے نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے، کھانا برابر ہے، نہ آپ مجھے ڈانٹتے ہیں، آپ مجھے بہت پیار کرتے ہیں، آپ مجھے بہت محبت دیتے ہیں، نہ میری ساس مجھے ستاتی ہے، نہ میری ننند مجھے ستاتی ہے، نہ ڈاکٹر نے کوئی بری خبر دی ہے، بچہ ہیلدی ہے، ایوری تھنگ از فائن، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے بہت رونا آ رہا ہے، مجھے بہت ڈپریسڈ فیل ہو رہا ہے، مجھے بہت ہی افسردگی اور وہ ڈپریشن والا سٹیج جو ہوتا ہے، ڈس ہارٹنڈنیس، دل بیٹھا جا رہا ہے، یہ مجھے فیل ہو رہا ہے اور مجھے بہت رونا آ رہا ہے، اور مسلسل وہ ایک ہفتے تک روتے رہی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ بچے کے اوپر اس کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہوئے، کیونکہ ماں کا ہارمونل چینجز ہو رہے تھے، اسے ریئلائز نہیں ہو رہا تھا کہ میرے اندر ہارمونل چینجز ہو رہے ہیں اور مجھے اس کے لیے کچھ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے، اسے وہ ایک نیچرل بیہیویئر کی طرح وہ رو رہی تھی، لیکن اس کا بچے پہ بہت زیادہ نیگیٹو اثر ہوا، بچہ سٹریس میں آ گیا۔ جب جو ہے اسکین کیا گیا تو کہا کہ بچہ بہت سٹریس میں ہے، بچے کی ہارٹ بیٹ اب نارمل چل رہی ہے، پھر ڈاکٹر کو رجوع کیا تو پھر ڈاکٹر نے اسے ایسے میڈیکیشنز دی، فولک ایسڈ ہے اور دوسری دوائیں ہیں جو دی، جس کی وجہ سے اس کا ہارمونل امبیلنس جو تھا وہ پھر نیچرل لیول پر آ گیا اور بچہ آٹومیٹکلی سٹریس کے باہر آ گیا۔ تو یہ مت سوچئے کہ میں ماں ہوں، میں جو کر رہی ہوں وہ میرے بچے سے کیا کنیکشن ہے، میں جو کھا رہی ہوں اس سے میرے بچے سے کیا کنیکشن ہے، نہیں، ہر وہ بات، ہر وہ صفت، ہر وہ کام، ہر وہ ایکشن، ہر وہ چیز آپ جو کھا رہی ہے، ہر وہ چیز جو آپ سوچ رہی ہے، وہ ہر چیز کا اثر بچے پر ہوتا ہے۔ تو یہاں جو بچے کے حقوق کی بات آتی ہے، اس میں یہ ایک بہت بڑا اینگل ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بچے کا حق بنتا ہے کہ ماں باپ اسے وہ پازیٹیو اور ہیلدی ماحول عطا کرے، اگرچہ ابھی وہ بچہ پیٹ میں ہی کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیے کیوں یہاں پر یہ بات بہت زیادہ ضروری اور امپورٹنٹ بن جاتی ہے، کیونکہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو کیا وہ اپنا فری ول یوز کر سکتا ہے؟
کیا وہ چوز کر سکتا ہے کہ وہ اس ماحول سے نکل کر دوسرے ماحول میں چلے جائیں؟ فار ایگزامپل آپ دیکھیں گے اگر بچے نے کچھ شرارت کی ہے اور ماں اسے ڈانٹ رہی ہے اور اگر ماں اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو بچہ اس ماحول سے فرار کرتا ہے، بھاگ جاتا ہے. اسے پتا ہے کہ میں یہاں رکوں گا تو مجھے ممی کی مار پڑے گی، تو میرے پاس چوائس ہے، میں اپنی فری ول یوز کر سکتا ہوں اور اس ماحول سے نکل کر بھاگ سکتا ہوں. اس روم سے نکل کر دوسرے روم میں چلا جاؤں گا، روم کی جگہ مثلا فلیٹ سے نکل کے باہر جو ہے اسٹیپس پہ بھاگ جاؤں گا یا نیچے گارڈن میں چلا جاؤں گا، تو ممی میرے پیچھے نہیں آئے گی، اور آئے گی بھی تو لوگوں کے سامنے مجھے نہیں مارے گی. Therefore وہ اپنا فری ول استعمال کر سکتا ہے، وہ اپنی طاقت کا استعمال کر سکتا ہے، وہ اپنی نالج کا، انٹلیکٹ کا استعمال کر سکتا ہے، اور اس کے ہاتھ کھلے ہیں، یعنی وہ ریسٹرکٹڈ نہیں ہے. لیکن جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ بہت ہی ریسٹرکٹڈ ہے، وہ وہاں اپنی اختیار کا استعمال نہیں کر سکتا، وہ اپنے فری ول کا استعمال نہیں کر سکتا، اسے کیا کھلایا جا رہا ہے وہ چوز نہیں کر سکتا، اس کی ماں کیا سوچ رہی ہے وہ چوز نہیں کر سکتا، اور اس سب چیزوں کا اثر اس پر ہوتا ہے، اس کے رشد پر ہوتا ہے، اس کی گروتھ پر ہوتا ہے، اس کے ہارمونز پر ہوتا ہے، اس کے جو آرگنز بنتے ہیں باڈی کے اندر ان سب پہ اس کا اثر ہوتا ہے. تو اسی لیے یہاں پر ہم کہتے ہیں یہ اولاد کا حق ہے کہ ماں اپنے آپ کو ہیلدی ماحول میں رکھے، ہیلدی غذا کھائے اور جنک فوڈ نہ کھائے. کیوں؟ کیونکہ وہ جنک فوڈ کا اثر ڈائریکٹلی بچے پر ہوتا ہے. سگریٹ، الکوہول، سافٹ ڈرنکس، کیمیکل بیسڈ فوڈ، یہ سب آپ کھائیں گے اس کا ڈائریکٹ اثر بچے پہ ہوگا. تو بچے کا حق بنتا ہے کہ اے ماں میں تیرے پیٹ میں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میں دنیا میں آؤں تو میں صحیح و سالم آؤں. میں نہیں چاہتا جب میں دنیا میں آؤں تو میرے لنگس کی پرابلم ہو یا میرے ہارٹ کی پرابلم ہو یا میرے برین کی پرابلم ہو یا میرے آئیز کی پرابلم ہو. اور یہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ جب میں تیرے پیٹ میں ہوں تو یہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ تو کون سی غذا کھاتی ہے، تو کیا کر رہی ہے، تو کس سے بات کر رہی ہے، تو کس سے ملاقات کر رہی ہے، تو کیا سوچ رہی ہے، تو کیا ٹی وی پر دیکھ رہی ہے، تو میوزک سن رہی ہے، تو قرآن سن رہی ہے، نماز میں زیادہ وقت بتا رہی ہے، ذکر کر رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے. ساری چیزوں کا اثر مجھ پر ہونے والا ہے. اگرچہ میں اس وقت تیرے پیٹ میں ہوں اور میں تجھ سے بات نہیں کر سکتا، لیکن جان لے کہ تیرے ہر عمل کا اثر مجھ پہ ہونے والا ہے. اسی لیے میرا حق بنتا ہے کہ تو ایسے کاموں کو انجام دے جس سے میں جب دنیا میں آؤں تو میں فزیکلی اینڈ اسپرچولی دونوں لحاظ سے صحیح و سالم رہوں، دونوں لحاظ سے میں جو ہے مجھ پر جو ہے پازیٹیو امپیکٹ رہے، پازیٹیو اثر رہے، نہ یہ کہ نیگیٹو اثر رہے. بس کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے، ہم تبلیغ پر گئے ہوئے تھے، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، مرثیے چل رہے تھے اور ہم ویٹ کر رہے تھے کہ مرثیے ختم ہو جائے تو ہم جو ہے ممبر پہ ہم جائیں اور بیان مطلب کو بیان کریں. تب تک ایک چھوٹی 3 سال کی بچی ہمارے سامنے بھاگے بھاگے آئی اور وہ اینی ویز سینٹر میں بھاگ ہی رہی تھی، یہاں جا رہی تھی، وہاں جا رہی تھی، کھیل رہی تھی، لوگوں کے پاس جا رہی تھی، کسی کو چاکلیٹ دے رہی تھی، کسی کے گود میں جمپ کر رہی تھی. وہ ہمارے سامنے آئی اور اس نے ہمارے سر پہ امامہ دیکھا تو اس نے ہمارے سامنے 2 جملے کہے. اس نے کہا کہ قرآن بہت بری چیز ہے، قرآن بہت بری چیز ہے. تو ہم نے کہا نہیں، قرآن بہت اچھی چیز ہے. تو وہ اور زور سے چلانے لگی کہ قرآن بہت بری چیز ہے. اور کیونکہ مرثیے چل رہے تھے تو ہم رو رہے تھے. تو اس نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو ہم نے کہا کیونکہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا. تو اس نے کہا تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اور وہ بھاگ کر چلی گئی. اب دیکھیے بچی کے اوپر کس بات کا اثر ہو رہا ہے. کیوں بچی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ قرآن بری چیز ہے، بد ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ ماحول جو گھر میں بنتا ہے، یہ گھر میں جو باتیں ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے 3 سال کی بچی کیا سن رہی ہے، کیا سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں، ہم اسی بات کا اصرار کر رہے ہیں کہ جب سے بچہ آپ کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ آپ کی ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے اور اس پر اس کی باتوں کا اثر ہو رہا ہوتا ہے. آپ گھر میں کیا ڈسکس کر رہے ہیں، اپنے ہسبینڈ سے کیا بات کر رہے ہیں، دین کو لے کر کیا بات کر رہے ہیں، دین کو لے کر آپ کا رویہ کیا ہے، آپ کی تھنکنگ کیا ہے، حجاب کو لے کر آپ کی تھنکنگ کیا ہے، قرآن کو لے کر آپ کی تھنکنگ کیا ہے، عزاداری کو لے کر آپ کی تھنکنگ کیا ہے. یہ جو بھی آپ کے ذہن میں چل رہا ہے وہ آپ کی اولاد پر اس کا اثر ہوتا ہے. پھر جب اولاد دنیا میں آ جاتی ہے اور آپ کے الفاظ سمجھنا شروع کر دیتی ہے، 1 سال کے بعد سے اسے سمجھ آتا ہے ادھر آؤ، اٹھو، بیٹھو، کھاؤ، منہ کھولو، پانی پیو، تب سے اسے آپ کی باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہے. پھر چاہے آپ کمپلیکس ڈسکشنز ہی کیوں نہ کرے، حجاب کو لے کر قرآن کی آیتوں کا ڈسکشن چل رہا ہے لیکن اسے کچھ باتیں سمجھ آتی ہے. تو وہ یہی دیکھتی ہے یا یہی دیکھتا ہے، بچہ ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کہ کیا بات چل رہی ہے، میرے باپ کیا ڈسکس کر رہے ہیں، اور انہی سے ڈائریکٹلی یہ باتیں سیکھتی ہیں. تو ہمارے لیے کافی سرپرائزنگ تھا کہ ایک 3 سال کی بچی یا 3-3.5 سال کی بچی ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، جانتے ہوئے کہ ہم عالم دین ہیں، ہم سے بہت واضح انداز میں کہہ رہی ہے کہ قرآن بہت ہی بری چیز ہے. تو ہمارے لیے یہ تھا کہ اس کے گھر میں پھر کیا ماحول بن رہا ہے، اس کے گھر میں کیسی باتیں ڈسکس کی جا رہی ہے. تو اسی لیے
کیونکہ ہم نے یہ پچھلے جلسے میں بھی اشارہ کیا کہ جب بچے کی تربیت کی جا رہی ہے تو بچہ بالکل ایک بلیک بورڈ کی طرح ہوتا ہے یا وائٹ بورڈ کی طرح ہوتا ہے، بالکل کلین. اس پر آپ جو تربیت کرتے ہیں، جو میسج لکھتے ہیں، جو بات پہنچاتے ہیں، وہی اس کے اوپر درج ہو جاتی ہے، وہی ثبت ہو جاتی ہے، وہی رجسٹر ہو جاتی ہے. تو اب بچے اگر گھر میں دیکھ رہی ہے کہ پیرنٹس یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ قرآن بری چیز ہے، دین بری چیز ہے، اسلام بری چیز ہے، تو یہی باتیں اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی. اور اگر بچپن سے اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ عزاداری بری ہے، اسلام بری چیز ہے، قرآن برا ہے، تو جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جاتی ہے اس کے ذہن میں یہ بات اور اسٹرانگلی بیٹھ جاتی ہے، اور اسٹرانگلی اس کے ذہن میں یہ بات اتر جاتی ہے. اسی لیے ہمیں ضروری ہے کہ یہ بات کو سمجھے کہ اولاد کے کچھ حقوق جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے ہیں اور بعد میں جا کر ہم اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے بیہیویئر کی وجہ سے ہماری اولاد کا جس طرح تربیت ہوئی ہے، بڑی ہو کر وہی اولاد ہمارے ساتھ جب مس بہیو کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں ماں باپ کے حقوق بھول گئے. تو ماں باپ کا حق ہے کہ تم ان کے سامنے آواز اونچی مت کرو، ماں باپ کا حق ہے کہ تم ان کے سامنے اف بھی مت کرو. بچہ کہے گا کون کہتا ہے ماں باپ پہ آواز اونچی نہیں کرنا ہے، ماں باپ پہ اف نہیں کرنا ہے؟ آپ کہیں گے قرآن کہتا ہے. تو کہتا قرآن تو بہت بری چیز ہے. مجھے تو بچپن سے میرے ذہن میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ قرآن بہت بری چیز ہے، اس کی بات سننا نہیں ہے. تو دیکھیے اسی لیے ہمارے اوپر ضروری بلکہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ واجب ہے کہ ہم اپنے اولاد کو وہ ماحول دیں جس میں اسے وہ باتیں سکھائی جائے جس سے اس کے اندر دین اور اہل البیت کی رغبت پیدا ہو جائے. یہ بات اتنی ضروری ہے کیونکہ سب کچھ اس کی زندگی کا جو ہے وہ اسی سے لنک ہوتا ہے. کل آپ اس سے کہیں گے قرآن، کل آپ اس سے کہیں گے رسول خدا یہ کہتے تھے، کل آپ اس سے کہیں گے امام صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، کل آپ اس سے کہیں گے امام سجاد یہ کہتے تھے، کل آپ اس سے کہیں گے امام زمانہ یہ چاہتے ہیں. تو وہ کہے گا کہ یہ چیزوں سے میرا کیا لینا دینا، میں تو بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے اس بارے میں کوئی پازیٹیو انپٹس نہیں دیے ہیں. آپ خود، آپ کا رویہ جو ہے وہ ایسا رہا ہے دین کو لے کر کہ آپ خود اس پر زیادہ عمل نہیں کرتے. اور آج جب آپ پر مصیبت آئی ہے، آج جب آپ کے خلاف کچھ ہو رہا ہے، تو آپ قرآن کی، حدیثوں کی، اہل البیت کی، امام سجاد کی دعائیں دے رہی ہیں، اور دعائی دیتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ ان کا یہ بیان تھا تم ایسے بیہیو کرو، ان کا ایسا بیان تھا تم ایسے بیہیو کرو. لیکن کیا تم نے ان چیزوں پر عمل کیا ہے تاکہ میری روح پر اس کا نیگیٹو امپیکٹ نہ ہو، تاکہ میری روح سالم رہے، تاکہ جب میں دنیا میں آؤں تو میں صحیح و سالم رہوں؟ کیا آپ نے ان چیزوں کی رعایت کی ہے؟ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کئی بار نہ صرف ماں باپ کی فکر، افکار، بلکہ ماں باپ کی رفتار اور ان کے صفاتوں کا بھی بچوں پر بہت سنگین اثر ہوتا ہے. کہ اگر ماں، جو ہم نے پچھلے جلسے میں بھی اشارہ کیا ہے کہ ماں کا بیہیویئر بہت اگریسو ہے، تو بچہ بھی بالکل وہی سیکھتا ہے. وہ بچہ جو ہے دوسروں کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا. ماں کا صفت جو ہے خاموش رہنا، ڈرپوک رہنا، انٹروورٹ ہے، تو بچہ بھی بالکل وہی سیکھتا ہے. باپ کا بیہیویئر دیکھ کر بچہ سیکھتا ہے کہ باپ انٹروورٹ ہے، کوئی اس سے کچھ کہتا ہے تو وہ چپ ہو جاتا ہے، آواز نہیں اٹھاتا، ظلم کے خلاف بات نہیں کرتا، اور ہر کوئی جو تانا مارتا ہے وہ سن لیتا ہے. تو بچہ بھی پھر آگے چل کے اس کا سینس آف سیلف اسٹیم جو ہوتا ہے، ہم جو کہتے ہیں کہ اپنے لیے ایک ارزش کا قائل ہونا، اپنے لیے ایک عزت اور آبرو کا قائل ہونا، وہ پھر کم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ باپ سے یہی سیکھ رہا ہے کہ ہر کوئی آتا ہے، باپ کا مذاق اڑا کر چلے جاتا ہے، باپ بھی ہنستا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے کسی سے جھگڑا نہیں کرنا ہے. لیکن باپ نے اپنی عزت بنا کر نہیں رکھی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر دوسرے بچے بھی جو ہے اس بچے کی جو ہے توہین کرتے ہیں، اس کی جو ہے بے عزتی کرتے ہیں، اور بچہ بھی باپ کی طرح اس کو ایگزیکٹلی فالو کرتے ہوئے اپنے بیہیویئر میں وہی دکھاتا ہے، ہنستا ہے، خاموش ہو جاتا ہے اور بات کو مذاق میں اڑا دیتا ہے. تو ماں باپ کے کردار، رفتار اور افکار، بیہیویئر، تھنکنگ، سائیکالوجی، سائیکی، اور ان کی زندگی کا جو بھی اپروچ ہے، یہ ڈائریکٹلی جو ہے بچوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، چاہے پھر وہ بچہ آپ کے پیٹ میں ہی کیوں نہ ہو. اور پچھلے جلسے میں ہم نے اشارہ کیا کہ چاہے وہ نطفہ باپ کے صلب میں ہی کیوں نہ ہو، کہ وہ نطفہ باپ کے صلب میں ہے لیکن باپ کے بیہیویئر کا اثر اس صلب پہ، اس نطفے پر ہوتا ہے. پھر وہ جب نطفہ ماں کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو باپ کے بیہیویئر کا اثر اور ماں کے بیہیویئر کا اثر، باپ کا ڈی این اے اور ماں کا ڈی این اے، باپ کے کروموزومز اور ماں کے کروموزومز، یہ سب مل کر ایک تھرڈ پرسنالٹی بنتی ہے جس پر پھر سے یہ جو دونوں کے بیہیویئرز رہے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے. اور پیٹ میں جب تک بچہ ہے اس پر ماں کے جو بیہیویئرز رہے ہیں، ماں کی جو تھنکنگ رہی ہے، ماں کی جو غذا رہی ہے، ماں کا جو دوسروں کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے، وہ ساری چیزوں کا اثر اس پر ہوتا ہے.
اسی لیے میں پھر تکرار کر رہا ہوں، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ اولاد کا حق ہے کہ آپ مخصوصاً شادی کے بعد اس ماحول میں جہاں آپ اولاد پیدا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، پریگننسی کی تیاری کر رہے ہیں، تو 5-6 مہینے سے پہلے اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیجئے۔ غیبت نہیں کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، بری باتیں نہیں کرنی ہے، تہمت نہیں لگانا ہے، میوزک نہیں سننا ہے، ٹی وی پر نامناسب مٹیریل نہیں دیکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں میرے ڈی این اے میں ریکارڈ ہو رہی ہے، میری روح پر یہ لکھی جا رہی ہے، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ رجسٹر ہو رہی ہے۔ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسے بیہیو کر رہی ہوں، اس کا ڈائریکٹ اثر میرے روح پہ ہو رہا ہے۔ میں اپنی وائف کے ساتھ کیسے بیہیو کر رہا ہوں، یہ ڈائریکٹ اثر میرے روح پر ہو رہا ہے، اور یہ سارا اثر میرے صلب میں جائے گا، میرے نطفے میں جائے گا، میرے اووریز میں جائے گا، اور پھر جب ہم نزدیکی کریں گے تو جب یہ جو ہے ایک زائگوٹ بنے گا، یہ دھیرے دھیرے بچہ بننا شروع ہوگا، تو یہ ساری باتیں اس کے اندر اترے گی اور ساری باتوں کا اس کے اندر اثر ہوگا۔ میں پھر سے پچھلے جلسے کی طرح اشارہ کر دوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فری ول موجود نہیں ہے۔ فری ول کی طرف ہم نے اشارہ کر دیا، پچھلے جلسے میں بات کر لی، بس اشارتاً، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ساری باتوں کا اثر ہوتے ہوئے بچے کے اندر فری ول بالکل ہی نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بچے کے اندر فری ول موجود ہوتی ہے، اور بچہ جیسے جیسے ممیز ہوتا ہے اور بلوغ کی طرف پہنچتا ہے، وہ اپنے فری ول کا جو ہے استعمال کرنا شروع کرتا ہے، اور اس استعمال سے وہ اپنی زندگی کو طے کرتا ہے کہ اس ایج کے بعد مجھے کیا کرنا ہے۔ لیکن اس فری ول اور وہ ڈیسیشن میکنگ اور وہ جو اپنا زندگی میں اختیار چوائسز کرتا ہے، یا وہ جو بھی ڈیسیشنز لیتا ہے، ان سب کے اوپر یہ ساری چیزوں کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اگر ایک باپ ڈرپوک ہے تو بچے پر یہ اثر ہوتا ہے، اور بچہ جو اپنا فری ول یوز کر رہا ہے تو وہ ڈرپوک حالت میں استعمال کرتا ہے۔ ایک باپ جو دوسروں کی جو ہے دوسروں کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا، جو ہم کہتے ہیں نا غنڈہ گردی کرتا ہے، اس طرح کا ہے، تو بچہ بھی جب اپنا اختیار یوز کر رہا ہے، فری ول یوز کر رہا ہے، تو وہ دوسروں کے حقوق کی رعایت نہیں کرے گا، وہ وہی غنڈہ گردی والے اینگل سے بیہیو کرے گا، دوسروں کے مال کا نقصان پہنچائے گا اور کہے گا میرا کیا لینا دینا، میں تو میرا کھیل رہا ہوں، مجھے مزہ آ رہی ہے، تمہارا مال ٹوٹ رہا ہے تو ٹوٹتا رہے۔ تو یہ مت سوچئے کہ فری ول نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور جان لیجئے کہ اس فری ول میں ماں باپ کے بیہیویئر کا پورا اثر ہوگا، اس لیے وہ جب اپنے فری ول کا اختیار بھی کرے گا تو وہ تحت تاثیر رہے گا۔ اسی لیے دوبارہ اولاد کا حق ہے، سمجھیے اس بات کو، کیونکہ کل جب اولاد ہمارے ساتھ برا بیہیو کرتی ہے، ہمارے ساتھ اچھا رفتار نہیں کرتی ہے، تو ہم اولاد کو کوستے ہیں، جبکہ اولاد کو کوسنے سے پہلے خود اپنے دامن میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ میں ماں ہونے کے ناطے، میں باپ ہونے کے ناطے، میں نے کیا حق پورا ادا کیا ہے اس اولاد کا، کہ جب یہ دنیا میں آ رہا تھا تو کیا میں نے ایسے کام انجام دیے ہیں جس کی وجہ سے اس کی نفس آلودہ ہو گئی ہے، اس کی نفس جو ہے گندگی سے بھر گئی ہے، اس کی نفس رذائل اور برے صفتوں سے بھر گئی ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو پھر وہ اس ریشوں کے ساتھ، جو کہ ریشے پاک نہیں تھے، ریشوں میں پرابلم تھا، ریشوں میں بیماری تھی، اس ریشوں کے ساتھ یہ گرو ہوا ہے، تو اب اس کا جو پھل نکلے گا وہ ضروری ہے 100% 100% یقیناً کہ یہ پھل کڑوا رہے گا، میٹھا نہیں رہے گا۔ لیکن اگر ماں باپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ اس کو وہ پاک ماحول، نیک ماحول اور وہ بہترین ماحول دے، تو یہ پاک ریشوں کے ساتھ، پاک روٹس کے ساتھ جب یہ گرو ہوگا تو اس سے جو پھل نکلے گا، اس سے جو آؤٹ پٹ نکلے گا، وہ یقیناً بہت ہی شیرین اور میٹھا رہے گا، اور اس آؤٹ پٹ کو پھر ماں باپ سے پورا فائدہ اٹھا سکیں گے اپنے بڑھاپے میں اور اپنے فیوچر جنریشنز کے لیے۔ تو یہ کچھ اولاد کے حقوق میں سے تھا۔ ایک اور حق جو اولاد کا ہے، جس کو ہم نے ایک ہم کہتے ہیں کلی انداز میں، ایک اوورآل انداز میں اشارہ کیا ہے، لیکن اب آتے ہیں اس کو تھوڑا سا بریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اولاد کا حق بنتا ہے کہ جب وہ دنیا میں آئے تو اس کے ایک کان میں اذان کہی جائے اور ایک کان میں اقامت کہی جائے، بلکہ اس کو ہماری کتابوں میں حق کے نام سے ہی ریکارڈ کیا گیا ہے کہ یہ اولاد کا حق ہے کہ اس کے لیے آپ جو ہے اذان اور اقامت دونوں کی جو ہے تلاوت کرے، اس کے کان میں یہ پڑھے، تاکہ
تاکہ یہ بات پلٹتی ہے اس آیت کی طرف جہاں پہ خداوند متعال کہتا ہے الا ذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر تم خدا کا ذکر کرتے ہیں تو تمہارے قلبوں کو، تمہارے دل کو آرام ملتا ہے۔ اب جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، ایک بہت ہی سیف ماحول میں تھا، پروٹیکٹڈ ماحول میں تھا، جب وہ پیٹ سے باہر نکلتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو دنیا کا ماحول اور وہ پیٹ کا ماحول زمین سے آسمان فرق کرتا ہے۔ وہ بہت زیادہ سٹریس میں ہوتا ہے، اضطراب میں ہوتا ہے، شوق میں ہوتا ہے، اسی لیے وہ روتا ہے، سو جاتا ہے، پھر جب بھی اٹھتا ہے بھوک لگنے کے علاوہ پھر وہ روتا ہے، کیونکہ اس کے لیے یہ ماحول بہت ہی شاکنگ اینڈ ڈسٹربنگ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اس کے کانوں میں جب خدا کا ذکر آتا ہے، اس کے کانوں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر ہے اور وہ تمہیں سنبھالنے والا ہے، ٹینشن مت لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ساری باتیں جب اس کے کانوں میں کہی جاتی ہے تو یہاں ذکر ہو رہا ہے، دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک خدا کا ذکر ہو رہا ہے، دوسرا اہل البیت علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر تیسرا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ جو ہے یہ اسلام کی معرفی ہو رہی ہے، ہم اسے انٹروڈیوس کر رہے ہیں اسلام کو، یعنی جیسے ہی وہ دنیا میں آیا اس کے لیے ہم جو بہترین چیز اس دنیا میں اس کے لیے موجود ہے اس کو ہم اس کے لیے انٹروڈیوس کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا میں آئے ہو، تمہیں ہم وہ بہترین چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں جو پوری کائنات میں اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ حق ہے، وہ ایسا یونیورسل حق ہے جو ایٹرنیٹی سے لے کے ایٹرنیٹی تک باقی ہے، جو ایٹرنل ہے، ہمیشہ رہے گا، اول سے لے کے آخر تک رہے گا، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہاں ہم خدا کی معرفی کر رہے ہیں، ہم یہاں توحید کی معرفی کر رہے ہیں، ہم یہاں انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ دیکھو تم دنیا میں آئے ہو لیکن دوسروں کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کے وسوسے میں آ کر بھٹک نہ جانا، ہم تمہیں پہلے ہی حق کی تعریف کیے دے رہے ہیں، ہم تمہارے کانوں میں حق کا راستہ بتائے دیے رہے ہیں تاکہ تم گمراہی کی طرف نہ جانا۔ اور یہاں پر ہم دو کام جو امپورٹنٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کی تعریف، خدا کا انٹروڈکشن کہ خدا یہ ہے بہت ہی مختصر انداز میں، اور دوسرا اہل البیت کا انٹروڈکشن، اور یہ دونوں ملا کر ہم بیسیکلی ہماری اولاد کو صراط المستقیم کی تعریف کر رہے ہیں کہ دیکھو صراط المستقیم یہ ہے، کون سا؟ اس راستے پر چلو گے تو خدا تک پہنچو گے، خدا تک پہنچو گے یعنی انفینٹی تک پہنچو گے، صراط المستقیم یعنی اہل البیت علیہ السلام، اور ہمیں احادیثوں میں ملتا ہے، امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، دوسرے ائمہ علیہ السلام کی حدیثیں ہیں جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم صراط المستقیم ہیں، تو ہم بچے کے کان میں صراط المستقیم کی معرفی کر رہے ہیں، ہم اسے بتا رہے ہیں کہ تمہیں حق کی طرف بڑھنا ہے، ہم تمہیں پہلے سے ہی حق کی معرفی کر رہے ہیں، تم جیسے ہی دنیا میں آئے ہو تمہیں ہم سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں تاکہ جب تمہارے اختیار آ جائے گا، جب تم اپنے اختیار کو استعمال کرو گے تو تم اس حق کو پہچانو۔ اور سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس ماجرے میں ہے کہ جب کان میں اذان اور اقامت پڑھی جاتی ہے وہ یہ کہ خداوند متعال نے ہم سب کو ایک پاک فطرت میں خلق کیا ہے۔ خداوند متعال خود کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک پاک فطرت میں خلق کیا ہے، یہ فطرت بدل نہیں سکتی، یہ آلودہ ہو سکتی ہے، یہ پولیوٹڈ ہو سکتی ہے، لیکن اگر تم پولیوشن ہٹا دو گے اور اس کے روٹ میں جا کر دیکھو گے تو وہی پاک فطرت ہے، اور اس پاک فطرت میں وہی باتیں چھپی ہوئی ہے جو حق ہے، جو یونیورسل حق ہے۔ اور وہ حق کی یونیورسل باتیں کیا ہیں؟ خدا ایک ہے، اہل البیت ہے، رسول خدا ہے، قرآن ہے، آخرت ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، فرشتے وجود رکھتے ہیں، یہ ساری باتیں ہماری فطرت میں ڈالی گئی ہے۔ تو اب یہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو یہ بہت سٹریس میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی سٹریس میں ہونے کی وجہ سے وہ اپنی فطرت سے غافل ہو جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس کے ایک کان میں اذان کہیے، دوسرے کان میں اقامت کہیے، تاکہ اس کی فطرت کو ہم جگا سکے، اس کے اندر وہ فطری ایسپیکٹ اور فطری باتیں جو ہیں اس کو ہم جگا سکیں، اس کی فطرت کو زندہ کر دیں، وہی باتیں جو اس کے اندر اس کے وجود میں چھپی ہوئی ہے، پرنٹڈ ہے، اس کو ہم دوبارہ ریسرفیس کر دیں اور انہیں دوبارہ دہرائیں تاکہ بچے کے اندر وہ فطرت جاگ جائے، اور اس فطرت کو نظر میں رکھتے ہوئے بچہ اپنے آپ کو دین کی طرف، ایمان کی طرف، حق کی طرف اور صراط المستقیم کی طرف لے کر آگے بڑھے۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جس کی ہمیں
ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ حقوق کی جب بات آتی ہے تو صرف ماں باپ کے حقوق نہیں ہوتے بلکہ اولادوں کی بھی حقوق ہوتی ہے، اور اس میں سے ہم نے کچھ حقوق کی طرف اشارہ کیا ہے. بس آج ہم اب یہ آخری حق ہے اسے بیان کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ باقی کے ڈسکشن کو ہم اگلے جلسوں میں ڈسکس کریں گے. ایک حق اولاد کا یہ بھی ہے کہ ہم نے آلریڈی اذان اور اقامت کی بات کر دی، لیکن ایک حق اولاد کا یہ بھی ہے کہ اس کے لیے بہترین ناموں میں سے انتخاب کیا جائے. اس کے لیے ایسے نام انتخاب کیجئے جو اسے ہمیشہ اپنی فطرت اور اپنے خدا کی یاد دلائے، اسے ایسے لوگوں کی یاد دلائے جو خدا کو چاہنے والے ہیں، خدا کے محبوب ہیں. نام یاد کرے، اپنا نام پکارے تو انہیں ایسے لوگ یاد آ جائے جو اسے خدا کی طرف لے جاتے ہیں، نہ کہ ایسے نام رکھیں جو اسے خدا سے دور لے جائے. آپ اب یہ پتہ نہیں کیوں یہ اب جو ہے سوسائٹی میں یہ ایک رواج چل پڑا ہے کہ بھئی ہمیں ایک بہت ہی یونیک نام چاہیے، ہمیں ایسا نام چاہیے جو دینی بھی ہو اور وہ جو ہے ماڈرن بھی ہو، یونیک بھی ہو، تاکہ لوگ نام بلائے تو انہیں لگے کہ بھئی واہ کیا نام ہے. جبکہ اہل البیت کی روش اور رفتار یہ نہیں رہی ہے. اہل البیت کہتے ہیں کہ اگر نام رکھنا چاہتے ہو تو خدا کی صفاتوں میں سے نام رکھیے. رزاق ہے، قیوم ہے، قادر ہے، رحمان نہیں رکھ سکتے آپ، اور اللہ نہیں رکھ سکتے، یہ سب چھوڑ کر دوسری نام ہے. اور اہل البیت کے کتنے فراوان صفتیں ہیں، بطول ہے، طاہرہ ہے، اطہر ہے، یہ ناموں کا استعمال کیجئے. آپ کو یہ جان کر سرپرائز ہوگا، اگرچہ ہم یہ کہتے رہتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں جو ہے کلیئرلی آتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا ہے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. یہ تو ہم نے آگے اکبر، اوسط اور اصغر لگایا ہے، ورنہ یہ علی، علی اور علی ہے، لیکن یہ تینوں میں ڈفرینشیٹ ہونا چاہیے، اس لیے ہم کہتے ہیں علی اصغر جو چھوٹے تھے، علی اوسط جو امام زین العابدین علیہ السلام تھے، اور علی اکبر جو میدان کربلا میں شہید ہو گئے. انہوں نے اپنی پوری تینوں بیٹیوں کا نام، یا دو بیٹیاں جو تاریخ میں ڈفرینس ملتا ہے، وہ دو بیٹیاں یا تینوں بیٹیوں کا نام جو ہے، جیسے جناب سغرا ہم جسے کہتے ہیں اور بی بی سکینہ جسے ہم کہتے ہیں، سب کا نام انہوں نے فاطمہ رکھا تھا. تو اپنی اولادوں کا نام، بیٹیوں کا سب کا نام فاطمہ رکھا تھا، اور بیٹوں کا نام سب کا علی رکھا تھا. اور یہی رواج ہے اور یہی طریقہ ہے. کیوں؟ کیونکہ نام کیا ہوتا ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کئی بار ہم نام کیا ہوتا ہے یہ صحیح سے نہیں سمجھ پاتے، اس لیے ہم نام ایسا رکھنا چاہتے ہیں جو عجیب و غریب ہو. مثلا کہکشان، کہکشان یعنی کیا؟ یونیورس. مثلا فارسی میں تو آپ کو بہت سارے نام ملیں گے، ستارے، ایٹا، بیٹا، کیومرس، اس طرح کے نام ہیں. انڈیا میں بھی آپ کو بہت سارے جو ہے بچوں کے نام آپ کو ملیں گے کہ شیرین، پتہ نہیں دوسرے بہت سارے نام ہیں ایسے، سوریا، اور یہ سارے نام یہ ستاروں کے نام ہیں. یہ سب دینی اسلامی نام نہیں ہیں. کیوں یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی نام رکھیں؟ کہ اسلامی نام رکھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے. دیکھیں ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے اور وہ نام اس کی نشانی ہوتی ہے. خود عربک گرامر میں جب آپ آتے ہیں تو کہتے ہیں نام جو ہوتا ہے، اسم جو ہوتا ہے، اس کے لیے ٹرمینالوجی جو یوز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ وہ علم ہے. علم کیا کرتا ہے؟ علم آپ کو نشان دیتا ہے، دکھاتا ہے کیا چیز ہے، وہ ایک ڈائریکٹیو ہے. اور جو نام ہوتا ہے وہی نام جب بار بار بچے کو اس نام سے بلایا جاتا ہے تو سب کانشیس مائنڈ اس نام کو ہی رجسٹر کر رہا ہوتا ہے. سب کانشیس مائنڈ اس نام سے اپنے بیہیویئر کو جو ہے کوآرڈینیٹ کر رہا ہوتا ہے. اگر میں اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہوں عباس، اور میں اسے یہ بتاتا ہوں کہ بیٹا عباس یعنی کیا؟ عباس یعنی بہت ہی وفادار اور باوفا شخص جو اپنے زمانے کے امام کی وفاداری میں نہر فرات پر پہنچ کر چلو میں پانی اٹھا کر اس نے پھینک دیا. وہ اتنا باوفا شخص تھا کہ میرا امام اگر پیاسا ہے تو میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ میرے امام کا حکم نہ ہو تو میں علم کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اس کے ہاتھ قلم ہو گئے لیکن ہاتھ سے علم گرنے نہیں دیا. عباس یعنی یہ، عباس یعنی امام کی عزت اور آبرو. عباس یعنی وہ شخص جو ہر مصیبت جو امام کی طرف بڑھتی تھی پہلے اپنے سینے پر وہ مصیبت کو لیتا تھا. عباس یعنی یہ. اس نام کی تعبیر، اس نام کی تفسیر جب آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہو تو بچے کے اندر وہ جوش آتا ہے، وہ محبت آتی ہے امام کے نسبت کہ مجھے میرا نام عباس رکھا گیا ہے تو میں زمانے کے امام کے لیے عباس کا رول پلے کروں.
اگر آپ کسی کا نام فاطمہ رکھتے تو بیٹا فاطمہ یعنی کیا؟ یعنی رسول خدا کی بیٹی کا نام تھا، جس کے لیے رسول خدا کہتے تھے کہ تم ام ابیہا ہو، تم میری ماں کی طرح ہو، جو میرا اتنا خیال رکھتی ہو، تم میرے دل کا ٹکڑا ہو، تم دین کی جو ہے پاکیزہ ترین عورت ہو، تم دو جہاں کی مالکنی ہو، تم جو ہے اطہر ہو، مطہر ہو، تطہیر ہو، تم بطول ہو، تم طاہرہ ہو، یعنی تم پاک پاکیزہ ہو۔ یہ باتیں جب آپ اپنی اولاد کو سمجھاتے ہو کہ بیٹا فاطمہ، اس نام کے ساتھ جو صفاتیں ملی ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ تم پاک دامن ہو، تمہارا لہجہ پاک ہے، تمہارا انداز پاک ہے، تمہاری زبان پاک ہے، تمہاری فکر پاک ہے، تم اپنے اطراف کے لوگوں کے ساتھ عدالت سے بیہیو کرتی ہو، تم زمانے کے امام کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہو، حق کے لیے کھڑی ہوتی ہو، باطل کے خلاف کھڑی ہوتی ہو، حق کے لیے تم اپنی جان بھی گنوانے تیار ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ باتیں جب آپ اپنی اولاد کے اندر اس کو اس نام کے ساتھ ریلیٹ کرواتی ہو تو وہ خود اولاد کے اندر ایک ذمہ داری آ جاتی ہے کہ میرا نام فاطمہ ہے اور میں جھوٹ بولوں، میرا نام فاطمہ ہے اور میں لوگوں پر تہمت لگاؤں، میرا نام فاطمہ ہے اور میں غیبت کروں، تاکہ کل کوئی یہ جملہ بولے کہ فاطمہ تو جھوٹ بولتی ہے، تو یہ فاطمہ سننے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی بی بی فاطمہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اس نام کے ساتھ جھوٹ کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے، اس پاک نام کے ساتھ تہمت کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے، اس پاک نام کے ساتھ گناہوں کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے، آنکھ کا گناہ ہے، زبان کا گناہ ہے، ہاتھ کا گناہ ہے اور کان کا گناہ ہے۔ تو بچوں کے اندر جب آپ پاک نام رکھتے ہیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا نام رکھیں گے تو بچے کے اندر یہ رہے گا محمد امین، تو میں کسی کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں، میں کسی کا مال کیسے ڈبا سکتا ہوں، میں کسی کے ساتھ کیسے غبن کر سکتا ہوں، کسی کا مال کیسے کھا سکتا ہوں، کسی کے ساتھ امانت داری میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں، کیونکہ میرا نام ہی ہے، اور وہ نام کی صفت یہ ہے کہ محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علی، اگر آپ کسی کا نام رکھتے ہیں علی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو رسول خدا کا سایہ بن کے چل رہا تھا، جس نے دین کی حفاظت کی ہے، جس نے دین کی محافظت کی ہے، جس نے سر پر ضربت کھائی ہے، کس حالت میں؟ سجدے کی حالت میں، یعنی نماز کا پابند تھا، صدقے کا پابند تھا، غریبوں اور یتیموں کا ہم دلدار تھا، ہم سفر تھا، اور بی بی فاطمہ جو ہے روٹیاں بناتی تھی اور یہ رات کے اندھیروں میں جا کر غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، یتیم بچوں کو اپنے گود میں بٹھا کر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا تھا۔ بچے پوچھتے تھے اپنا نام بتاؤ، تو کہتے تھے بس ایک سمجھنا کہ تمہارا چاہنے والا ہے، ایک تمہارا دلدار ہے، ایک تمہارا ہمدرد ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اپنے نام کی بھی معرفی نہیں کرواتے تھے کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے۔ تو جب اپنی اولاد کا نام آپ علی رکھتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ علی کون ہے، علی کیا ہے، علی کیسی شخصیت ہے، تو اس بچے کے دل میں نہ صرف امام علی علیہ السلام کے لیے محبت آ جاتی ہے، لیکن اس کے دل میں یہ ذمہ داری بھی آ جاتی ہے کہ مجھے اس نام کی عزت بچانا ہے، مجھے اس نام کی آبرو بچانا ہے، مجھے اس نام کا حق ادا کرنا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اچھا نام انتخاب کرو، اس نام ایسا انتخاب کرو کہ اس نام کا خود برکت بھی ہو بچے کی زندگی میں، اور اس نام کا اثر بھی ہو اس بچے کی زندگی پر، کہ چاہے پھر وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، نام ایسا ہونا چاہیے کہ بیٹے کو اس نام کی عزت بچانے کے لیے، اس کی آبرو بچانے کے لیے اپنی جو ہے اپنی رفتار کو، اپنے کردار کو، اپنے افکار کو ان لائن وتھ اسلام رکھنا ہوگا۔ وہ کہے گا کہ بھائی میرا نام خورشید، مثلا خورشید یعنی کیا؟ سن، ماہ یعنی کیا؟ مون، ایسا نام رہے گا تو اس کے اندر کوئی وہ گریٹ موٹیویشن نہیں ہوگا کہ مجھے ایسا بننا ہے۔ لیکن اگر اس کا نام آپ رکھیں گے سجاد، یعنی سجدے کرنے والا، بہت زیادہ سجدے کرنے والا، تو اس کے اندر ایک موٹیویشن ہوگا، اس کے اندر وہ موٹیویشن آپ ہی کریٹ کریں گے کہ تمہیں عبادت کرنے والا، ساجد اور سجاد بننا ہے، کہ آپ جو ہے خدا کی عبادت کرتے ہیں، دین کو بچانے کے لیے آگے رہتے ہیں، دعاؤں کے پابند ہیں، آپ نماز کے پابند ہیں۔ اس طرح کے نام رکھیں گے۔ بی بی زینب کا نام اگر رکھتے ہیں آپ زینب، تو آپ بیٹی کے اندر یہ کردار آپ اس کے اندر کریٹ کر رہے ہیں کہ تمہیں دین کا پرچم لے کر آگے بڑھنا ہے، تمہیں اپنے اطراف کے جو مظلوم لوگ ہیں، افراد ہیں، ان کے لیے آواز اٹھانا ہے، ان کی حفاظت کرنا ہے، حق کو بیان کرنا ہے، چاہے پھر تم پر کتنی بڑی مصیبت ہی کیوں نہ آ جائے۔ تو اس لیے عزیزو، یہ جو نام رکھتے ہیں یہ ہمارے بچوں کا حق ہے کہ ان کا ہم اچھا نام رکھیں۔ کیوں؟ دوبارہ میں اسی بات کی طرف
اشارہ کروں گا کہ اس وقت بچہ اختیار نہیں رکھتا، اس کا فری ول نہیں ہے۔ اگر اس سے پوچھیں گے کہ تم اپنی پاک فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے، اسے نظر میں رکھتے ہوئے کون سا نام انتخاب کرو گے، وہ حتماً اہل البیت کے ناموں میں سے انتخاب کرے گا۔ لیکن اس وقت اس کی جو ہے قابلیت نہیں ہے، وہ آواز نہیں اٹھا سکتا، وہ بول نہیں سکتا، وہ انتخاب نہیں کر سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا نام علی ہی رکھیے کیونکہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، میرا نام مثلا حسین ہی رکھیے کیونکہ میں لبیک یا حسین کہنے والا ہوں، میرا نام اہل البیت کے ناموں میں سے رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بے زبان ہے، لیکن وہ یہ حق رکھتا ہے کہ ماں باپ ایک ایسا نام انتخاب کرے جو اسے بار بار اس کی زندگی کا مقصد اسے یاد دلاتے رہے۔ ہاں عزیزو، یہ مقصد زندگی کا جو ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کا صرف نام نہ رکھے بلکہ اپنی اولاد کو ان کی زندگی کا مقصد بھی دیا کرے۔ جی، ایسی ہی اولادیں میدان کربلا میں تھی جن کے لیے ان کا مقصد بہت کلیئر تھا، جن کی ماؤں نے اپنے بچوں کے لیے ان کا مقصد بہت کلیئر کر رکھا تھا۔ ہاں عزیزو، ہر ماں کا ارمان ہوتا ہے، دیکھیے دنیا میں جو ماں ہوتی ہے اس کا ارمان ہوتا ہے کہ اس کی اولاد کو لے کر اس کے دل میں ارمان ہوتا ہے کہ میری اولاد جوان ہو جائے، میری اولاد پروان چڑھے، میری اولاد صاحب اولاد ہو جائے، میری اولاد کی شادی ہو جائے۔ لیکن ہاں عزیزو، کچھ مائیں کربلا میں تھی اور وہ کربلا کی مائیں عجیب تھی، چاہے ان کے بچے کم سن ہی کیوں نہ ہو، لیکن ماں بہت شجاع تھی۔ ماں کا ارمان کیا تھا؟ ماں کا ارمان، کربلا کی ماؤں کا ارمان میں کہہ رہا ہوں، کربلا کی ماؤں کا ارمان یہ تھا کہ میرے چاند جیسے بچے مولا پہ قربان ہو جائے۔ ماں کا، کربلا کی ماؤں کا ارمان یہ تھا کہ میرے بیٹے کا لاشا چاہے پامال ہی کیوں نہ ہو جائے، میرے بیٹے کے سینے میں چاہے برچھی ہی کیوں نہ لگ جائے، لیکن زمانے کے امام پر آنچ نہیں آنا چاہیے۔ یہ ارمان ہوا کرتا تھا جو کربلا کی مائیں تھی۔ ہاں عزیزو، کربلا کی ماؤں نے بہت اہم کردار نبھایا ہے بچوں کو لے کر، اور بچے بھی پیچھے نہیں رہے، بچوں کی تربیت ہوئی ہے، ماؤں نے سکھایا ہے کہ زمانے کے امام پر اپنی جان قربان کر دینا، لیکن زمانے کے امام پر ایک آنچ نہ آنے دینا۔ ہاں عزیزو، دو ایسے چاند کے ٹکڑے تھے جو چاہتے تھے اپنی جان اپنے ماموں پر قربان کر دے۔ یوم عاشوراء ماموں کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ماموں اجازت دیجئے میدان کربلا میں جانا چاہتے ہیں۔ امام کا دل تڑپ گیا، کہنے لگے میں کیسے اجازت دے دوں، تم تو عبداللہ کی نشانی ہو، میرے جانے کے بعد تم ہی زینب کے سہارا بنو گے، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ بچوں نے بہت گڑ گڑایا، بچوں نے ہاتھوں کو چوما، بہت بنتی کی، آخر کہا جب ماموں نے نہیں مانا تو قدموں پر گر کر ماموں کے قدموں کو چومنے لگے، گریا کرنے لگے، لیکن ماموں نے اجازت نہیں دی۔ بچے مایوس ہو گئے، گریا کرتے ہوئے ماں کی خدمت میں آ گئے، کہنے لگے اماں زینب، ماموں اجازت نہیں دیتے، ہم نے بہت درخواست کی، ہم نے ہاتھ جوڑ کر بنتی کی، لیکن ماموں نے اجازت نہیں دی، ہم نے قدموں کو چوما۔ جناب قاسم بھی قدموں کو چوم رہے تھے لیکن ماموں نے اجازت دے دی، ہم نے بھی قدموں کو چوما لیکن اجازت نہیں ملی۔ ماں نے بچوں کو آغوش میں لے لیا، دونوں کو پیار کیا، پھر کہا آؤ میں تمہارے کان میں ایک راز بتاتی ہوں، یہ راز بتاؤ گے، اس راز کا استعمال کرو گے تو اجازت مل جائے گی۔ بی بی زینب نے دونوں بچوں کے کان میں کچھ کہا، بچوں کے چہرے پہ تبسم آ گئی، بچوں کے چہرے پہ خوشحالی آ گئی، سوچنے لگے بس اب وہ راز مل گیا ہے جس سے اجازت مل جائے گی۔ دونوں خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں، صورت پہ خوشحالی ہے، چہرے پہ تبسم ہے، مولا کی خدمت میں آئے، دو زانو ہو کے ادب سے بیٹھ گئے، ایک دستہ ایک ساتھ، دونوں نے کہا ماموں آپ کو آپ کی ماں فاطمہ کا واسطہ، ہمیں میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ ہاں عزیزو،
مولا تڑپ گئے، ماں کا واسطہ دے دیا، زہرا کا واسطہ دے دیا، بطول اطہر کا واسطہ دے دیا، ماموں نے بچوں کو گلے سے لگایا، پیار کیا، چاہتے تھے میدان میں بھیجے، زرہ پہنانا چاہتے تھے، بچے کم سن ہیں، کوئی زرہ بچوں کے لائق نہیں، ٹوپی پہنانا چاہتے تھے، بچوں کے سر چھوٹے ہیں، کوئی ٹوپی ان کے سامنے نہیں، کوئی ٹوپی ان کے قابل نہ رہی، تلوار دینا چاہتے تھے، تلوار اتنی بڑی تھی زمین پر کھینچی جا رہی تھی، مولا نے بچوں کو گھوڑوں پہ سوار کیا، میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ عزیز و مقتل میں ملتا ہے دونوں بچے اس شجاعت سے جنگ کی 30 لعینوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ ایک لئی آگے بڑھا، محمد کی پشت پر گرز سے وار کیا، محمد تاب نہ لا سکے، گھوڑے سے زمین پر آئے، اون نے دیکھا کہ ایک لئی چاہتا ہے محمد کا سر قلم کرے، فوراً لئی کی طرف بڑھے، اس لئی کو واصل جہنم کیا، لیکن ایک 9 سال کا بچہ کتنی جنگ کرتا، تاب نہ لا سکا، ہر طرف سے حملہ شروع ہوا، ایک صدا بلند ہوئی، ہائے مامو جان ہمارا آخری سلام لینا۔ مولا امام حسین میدان کربلا میں آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ 2 چاند کے ٹکڑے گرم ریتی پر خون میں غلتا ہے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ بار الہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ہماری اولادوں کی صحیح تربیت کر سکیں، انہیں حسینی بنا سکیں۔ پروردگارہ بار الہ اس عزاداری کے صدقے میں امام زمانہ کے تعجیل میں، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام مراجع اکرام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ، ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔